قتل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے پہلے تم قبیلہ جو خزرج اس کو قتل کرو، قبیلہ اوس کو قتل کرو، اس کے بعد سعد کی طرف تم نگاہ کرنا. یہ جو باتیں ہوئیں اس کے بعد خار کہ وہ تو دب گیا مسئلہ کہ وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جب آگے دوسری خلاف آگے جب مسئلہ اس تک اور یہی مسئلہ چلتا گیا اور جوں جوں جو ہے نا یہ شدت اختیار کی جا رہی تھی اور مسئلہ جو بیعت کا تھا اور جہاں تک کہ آگے بڑھا اور اس طرح آگے بڑھا کہ پھر انہیں مدینہ سے باہر کیف ہجرت کرنا پڑی اور شام میں یہ پہنچ گئے. اور شام میں جب پہنچے اور یہی جن کا آپ ابھی نام لے رہے تھے خالد بن ولید، اور نام جو ہے نا جو اہل تسنن کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ بتا دوں وہاں پہ لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ کو چونکہ رات جب اٹھے تھے تو انہیں جنوں نے آ کر جو ہے نا وہ قتل کر دی. رات میں جن آئے اور عجیب و غریب ہے یعنی رات کے ٹائم اٹھے وہ طہارت کے لیے، اس کے بعد جنہوں نے ان پہ حملے کیے اور سارے کے سارے تیروں سے جو ہے چھلنی. اور اہل تسنن کے ہاں ایک بہت سارا جو ہے نا وہ ایک اشعار بھی موجود ہیں اور وہ نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ، یعنی یہ جنوں کے جو ہے نا وہ اشعار بھی ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر باقی بھی سارے جنوں کے سے چھلنی ہونے چاہیے تھے. باہر کے یہ ایک بات بنائی گئی کہ وہ رات کے ٹائم اٹھے تھے اور انہیں جنوں نے آ کر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ پیشاب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے نا جنوں نے آ کر اس پر حملہ کر دیا اور تیروں سے ان کو چھلنی کر دیا. اسی سے جو ہے نا ان کا جان جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. لیکن یہ بناوٹی بات ہے، اس کا تعلق جو ہے نا حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ورنہ بہت سارے جن جو ہے نا وہی مدینہ میں بھی بھیجے جاتے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان کا بھی مقابلے بھی ہو جاتا تھا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دو آدمی جو بھیجے گئے تھے مدینہ سے، ایک کا نام محمد بن مسلمہ اور دوسرا خالد بن ولید جن کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ دونوں گئے اور رات کے جب اٹھے انہوں نے شب خون مارا اور اس کے بعد جو ہے ان کا وہاں سے شہادت ہوئی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ بہر کیف ان کی جو داستان ہے غم کی، یہ واقعات ہیں، یہ مصائب اور شدائد ایسے ہیں کہ جن کو بہر کیف اب تک اجاگر نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا. مطلب یہاں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے یا کسی کے اوپر جو ہے نا بتانا، حالات خبر دینا اور حالات کو بتا دینا اور علمی طور پر ڈسکشن کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے اور یہ حقائق بتانے چاہیے. اس میں کوئی کہ آپ طبیب کی بات کر رہے ہیں، بیمار تو آپ ہی نے کیا مجھے. قالا افلا آمر لکا بعطائک، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حکم دوں تمہارے لیے کہ کچھ عطا مل جائے، عطیہ تمہیں مل جائے. قالا منعتنی ہے وانا محتاج الیہ وتعتنی ہے وانا مستغنی عنہ. جب مجھے ضرورت تھی اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں دیا، منع کیا، اور جب میں مستغنی ہو گیا ہوں تو آج آپ کچھ دینے کی بات کر رہے ہیں. اس پہ ایک دوسرا طنز تھا جو عبداللہ ابن مسعود نے آخری لمحات میں اپنی زندگی کے کیا. اس کے بعد قالا یکون لولدک، میں جو عطیے کی بات کر رہا ہوں تمہارے لیے تو تمہاری اولاد کے لیے ہو جائے گا، یہ تمہارے اولاد کے لیے. ایک طریقے کی وہ کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، دوسرے لفظوں میں انہیں کچھ دے کر کے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان آخری لمحات میں فرماتے ہیں قالا رزقہم علی اللہ، میری اولاد کا رزق اللہ پر ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ ضرور ان کے رزق کو فراہم کرے گا، لہٰذا مجھے تم سے لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. قالا، اب یہاں پر حضرت عثمان کہتے ہیں استغفر لی یا ابا عبد الرحمن، یہ ابا عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں. قالا، اب دیکھیے نا حضرت عبداللہ بن مسعود آخری لمحات میں ہیں، ان کی بات میں کس حد تک مظلومیت ٹپک رہی ہے اور ظالم کو کس طرح وہ بے نقاب کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قالا اسأل اللہ ان یأخذ لی منک بحقی، میں تو اللہ سے یہی مانگتا ہوں دعا کہ میرے حق کو آپ سے ضرور اصول کرے. دیکھیں نا، یعنی میرا حق ضائع کیا گیا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اس کا حساب ضرور چکا ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں آپ سے میرا حساب ضرور لے. اس کے بعد یہاں حدیث آ کر کے تمام ہونے جا رہی ہے
وَأَوْصَى أَن لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عثمان، وصیت کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ ان کی نماز جنازہ میں عثمان نہ آئیں، نماز جنازہ کی وہ نہ پڑھائیں۔ فَدُفِنَ بِالْبَقِي، بقی میں ان کو دفن کیا گیا۔ وعثمان لا یعلم، حضرت عثمان یا یعلم، حضرت عثمان کو خبر نہیں دی گئی تھی، یعنی عثمان کو خبر نہیں دی گئی اور دفن کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو۔ فلما علم، جب حضرت عثمان کو پتہ چلا تو غضبناک ہوئے، وقال، اور کہنے لگے، سبقتمونی بہی، اس معاملے میں تم لوگوں نے مجھ سے سبقت لی ہے، ایسا کیوں کیا، مجھے بغیر بتائے ان کو دفن کر دیا۔ فقال له عمار بن یاسر، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی جو ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، شاید کسی موقع پر ہم عرض کریں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، حضرت عمار بن یاسر نے کہا عثمان بن عفان سے کہ انہو اوصى ان لا تصلی علیہ، ہم کیا کریں کہ وصیت کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ آپ ان کی نماز میت نہ پڑھیں۔ ناظرین اب ذرا غور کر لیں، ایک طرف ارباب اقتدار کی تاریخ ہے، ارباب اقتدار کی تاریخ عجیب و غریب ہے، دوسری طرف صحابہ باوفا صحابہ ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑے ہیں اور اہل بیت اطہار کو حق بجانب مانتے ہوئے اس پر ڈٹ گئے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ان پر زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں اور تمام کروں گفتگو کو۔ ادھر رسول اسلام کی میت کی جو نماز تھی اور تدفین اور تدفین کا موقع تھا، وہاں ارباب اقتدار غائب ہیں، غیر حاضر ہیں۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود، جیسے عبداللہ بن مسعود نے یہاں پر وصیت کی، وہاں پر وہ وصیت کرتے ہیں کہ شیخین کو اس کی خبر نہ ہو، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیا جائے، وہ نماز میں میری جنازے میں شریک نہ ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کی وصیت کی کہ ارباب اقتدار اس میں ان کی نماز میت میں شریک نہ ہوں۔ چنانچہ ان کی نماز میت میں بھی، یعنی عثمان بن عفان کی نماز میت میں بھی جلیل القدر صحابی میں سے کوئی ایک صحابی شریک نہیں تھا، یہاں تک کہ خود اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ 3 دن تک حضرت عثمان بن عفان کو کوئی دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور مروان بن حکم نے ان کی نماز میت پڑھائی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ارباب اقتدار کی تاریخ کچھ اور ہے اور صاحبان حق و حقیقت اور صحابہ باوفا کی تاریخ کچھ الگ ہے۔ مظلوم صحابہ کی ہماری فہرست جو ہے وہ جیسا کہ قبلہ نے بتایا بہت لمبی ہے، 200 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں کہ جن پر زیادتیاں ہوئیں، ظلم ہوا۔ ان صحابہ کے بارے میں تو کسی کی رگے غیرت صحابیت پھڑکتی نہیں ہے اور کسی کو جذبہ نہیں اٹھتا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، کیوں صحابی کے ساتھ ایسا ہوا، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سیدھے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ گستاخ صحابہ ہیں۔ صحابہ کو جو ظلم کا نشانہ قرار دے اور ایسے باوفا صحابہ کو قتل بھی کرے، وہ جرم اللہ کے نزدیک زیادہ ہے یا پھر صحابہ کرام جو باوفا ہیں ان کے قاتل اور ظالم کا ہم برملا اعلان کر دیں اور بتا دیں تو ہم زیادہ مجرم ہو جاتے ہیں؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ غور طلب بات ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ عبد الرزاق صاحب اہل سنت سے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
لگتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، کافی دیر سے منتظر تھے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم بات کو مکمل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے آج کال جو ہے نا وہ دیر سے لینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ ابھی کال کر سکتے ہیں، کچھ منٹ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی بھی ہم نے جو حوالے دیے اس سلسلے میں جو آج کے موضوع سے متعلق کوئی ہو، آئے جو صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیں اور مظلوم صحابہ کا بھی ذرا سا ذکر سنیں اور اس میں شریک ہوں۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، مظہر صاحب ہیں برمنگھم سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جناب، میرا نام مظہر جنجو ہے۔ میں نے پروگرام تو بعد میں شروع کیا ہے دیکھنا، جی لیکن میں مطاع کے بارے میں معلومات لینا چاہتا تھا۔ ابھی فی الحال مطاع کے بارے میں انشاءاللہ جب ہماری گفتگو ہوگی اس میں ضرور آپ کے سوال کو نوٹ کریں گے، اور یہ ایک قرآنی حکم ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کو پھر وہی ارباب اقتدار نے اپنی مرضی سے دین اور شریعت سے نکال دیا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم پیش کریں گے۔ ویسے اس سے پہلے بہت ساری دفعہ ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوال آج کے موضوع سے متعلق ہو تو فرمائیے گا۔ چلیے چلے گئے، کوئی بات نہیں، اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو۔ جی سید ذاکر حسین صاحب ہیں لوٹن سے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عابدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم اہل السلام۔ سنت کی ایک معتبر کتاب مشکات المصابیح میں ایک حدیث نبوی ہے جی جی جس کی روایت ابو ذر غفاری نے کی ہے۔ جی جی من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذالک الا حاذ علیہ، اگر کوئی کسی پر کفر کا الزام لگائے یا اسے عدو اللہ کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ بات خود اس پر لوٹ جائے گی، یعنی کہنے والے پر لوٹ جائے گی۔ تو اب حضرت عمر نے مالک بن نویرہ کے قاتل خالد بن ولید کو کہا عدو اللہ۔ ولید بن اس حدیث کے مطابق خالد جو بن اہل ولید، سنت کی کتابوں کے مطابق ہے، وہ خالد بن ولید جو ہے وہ عدو اللہ ہے، اور یہ حدیث بھی حضرت عمر جانتے ہوں گے کہ جو کسی کو عدو اللہ کہہ کر پکارے اور اگلا نہ ہو تو بات اس پر لوٹ جائے گی۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا اسے عدو اللہ۔ بے شک، بہت عمدہ بہت عمدہ آپ نے۔ ایک اور بات یہ ہے، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں ایک اور صحابی، ایک اور شخص حضرت عثمان کا رضائی بھائی ابو یحییٰ عبداللہ بن سعد تھا، جو مہاجر بھی تھا، کاتب وحی بھی تھا، اور وہ مرتد ہو گیا تھا، اور یوم فتح مکہ رسول پاک نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ حضرت عثمان اس کو لے کر رسول پاک کے پاس پہنچے تو آپ نے صرف خاموشی اختیار کی، مگر اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان نے اسی کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ جی جی بہت شکریہ، اور یہ یہاں تک بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے معلومات میں اضافہ کیا۔ ناظرین ہمارے کالرز کی بھی معلومات کو آپ دیکھیے گا اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی قوم میں معلومات زیادہ ہیں، علم کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے اور سطح علمی تھوڑا سا بلند ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ آنا چاہیے علم کے دروازے تک اور علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ ہماری بہن طاہرہ ہیں لوٹن سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، ماشاء اللہ آج آپ دونوں علماء کرام نے جس طرح حق گوئی اور حق شناسی کا اظہار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ نے جتنا بھی بیان کیا ہے ہر واقعے پہ ہزاروں سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں اور انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے
مالک بن نویرہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے واقعے کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے مرکزی کردار تمام کے تمام عظیم ترین صحابی ہیں، 2 خلیفہ راشد اور